بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب غصہ آئے تو صبر کر لو، اور غلطی ہو جائے تو تھوڑا جھک جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تھکاوٹ ہو جانا، ہمت نہ ہارنا، اس میں غلط کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ مایوس ہو جانا، کیونکہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کے انعامات ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی نہیں بخشی جاتی، اس لیے سوچ کے دل توڑا کرو۔ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کا عمر بڑھا دیا جائے، وہ ہمیشہ صلح رحمی کرے۔ میرے اللہ کریم کا انداز بہت نرالا ہے، سب کچھ عطا کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ دل کی تسلی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور ہی سوچا ہوگا۔ کسی انسان کا دل دکھا کر تمہارے سجدے وغیرہ سب بیکار ہے۔ کیا تو نے سنا نہیں لفظ حقوق العباد؟ جن سے رشتے دل سے ہو ان کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ بے قدری لوگوں کو زندگی سے نکالو اور قدر کرنے والوں کو دل میں جگہ دو، زندگی پر سکون ہو جاؤ گے۔ ایمان تو اصل یہ ہے کہ اپنا منہ کا نوالا کسی بھوکے انسان کے منہ میں ڈال دو، اس یقین سے کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا کے نصیب کا میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ جب روٹیاں 3 ہوں اور کھانے والے حضرات 4 ہوں، تب صرف ماں کی آواز آتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ لڑکی جہیز کے اندر اچھی تربیت لے کر آئے اور لڑکا حق مہر میں عزت دے تو بہتر گھر وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تسکین کرنے کے بجائے مشکلات کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ اچھائی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا کیا جائے، بلکہ یہ بھی اچھائی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ دنیا کو فتح کرنا ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جن میں ہمارے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے ہی کرتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ ان کی غلطی نہیں ہوتی جو ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے، بلکہ ہماری ہوتی ہے جو ہم ہر کسی سے امید باندھ لیتے ہیں۔ پتھر سے کسی نے بولا آؤ اور انسان بن جاؤ۔ پتھر بولا ابھی ہمارے اندر اتنی سختی پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ غلطیاں بے شک کرے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کرے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت دیتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید یہ باز آ جائے۔
کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہے، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتوں تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب اللہ تمہارا گواہ ہو جائے تو ہر زیادتی کا جواب عرض سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائے تو اس وقت سب اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کا دل توڑنے والوں کو اللہ پاک ایسے توڑتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کے سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اے اللہ، مجھ پہ بس اتنا کرم رکھنا میں کبھی بے بسی کی انتہا پہ نہ پہنچوں۔ یا اللہ رحم کرنا۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ پروردگار، خبر نہیں کہ جہنم کے 7 دروازے میں سے کون سا دروازہ میرا منتظر ہے، لیکن جہنم کے 7 دروازوں میں بھی میرے منتظر ہوں، تب بھی اپنے کرم سے مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھول دے۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو آپ کو اس کا بہتر نواز دے گا۔ اللہ جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اسی کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں سے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اور محروم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ صبر سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ کائنات میں کوئی اتنا شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا اللہ وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے اللہ کی شان دیکھ کر مانگو،
اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا اللہ کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ سے تمہارا رشتہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی تمہارا کام نہیں آ سکتا۔ دل چھوٹا مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو اور کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفت ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ بے شک میرا اللہ وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو جدی بچے کی طرح اپنے اللہ کے بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور پھر پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے اللہ کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ سجدے کی توفیق ملنا ہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھین جاتی ہے تو نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔